اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد صلی علی محمد ولا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے ہم نے جو درس دیا تھا وہ علم کے موضوع پر تھی، اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی کچھ علوم واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں اور کچھ حرام۔ یہ جو 5 احکام ہیں، ہر علم کے اوپر کوئی نہ کوئی عنوان آتا ہے۔ وہ چیزیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، جن علوم کا جاننا ضروری ہے، ان علوم میں سے 3 علم ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا، جن کا جاننا ضروری ہے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ اگر یہ 3 علم ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم اپنی خلقت کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ بہت ساری روایات ہیں کہ پروردگار اس شخص پر رحم کرے کہ جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں پر واپس پلٹ جائے گا۔ مولا کائنات کی روایت ہے، رحم اللہ امرأن علم من این فی این و الی این، کہاں پر ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں پلٹ جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں۔ تو انسان جب اس دنیا کے اندر آیا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو انسان اپنی اس زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے خلق کیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر تم اس دنیا کے کمال کو حاصل کرو گے۔ خوب اس دنیا میں اگر تم بہتر مقام چاہتے ہو، اچھی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں زحمت کرنی پڑے گی۔ وہ زحمت کن کن چیزوں کے بارے میں؟ وہ چیزیں کہ جو وہاں پر کام آنے والی ہیں۔ وہاں پر مثلاً کیمسٹری کا علم، طب کا علم، یہ سب بہت اچھے علم ہیں، بہت فائدہ دیتے ہیں انسان کو، لیکن وہاں کے لیے بائیولوجی، میں بائیولوجی میں پی ایچ ڈی کر لوں، اس بائیولوجی کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بائیولوجی کی مدد سے کسی کی کوئی خدمت کروں، انسانیت کی خدمت کروں، مومنین کی خدمت کروں اگر، لیکن خود وہ علم جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں وہ علم حاصل کر لوں گا تو وہاں اس دنیا کے اندر جو ہے میرا بیڑا پار، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان ان کو نہیں سیکھے گا تو وہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسران میں۔ بس بائیولوجی نہیں سیکھی تو پروردگار عالم کل مجھ سے سوال نہیں کرے گا کیوں نہیں سیکھی تم نے، کیمسٹری کیوں نہیں پڑھی، میتھس کیوں نہیں پڑھا۔ پروردگار ہم سے اس علم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ اگر وہ ہم نہ سیکھیں تو ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس دنیا کے اندر اس مقام پر کہ جس پر پروردگار عالم ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم فائز نہیں ہو سکتے سامنے سے۔ تو ان میں سے جو ہم نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، 3 علوم بہت اہم ہیں۔ ایک علم عقائد، دوسرا علم، وعلیکم السلام، دوسرا
علم احکام اور تیسرا علم اخلاق۔ بس سعادت مند ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے تو آپ کو عقائد اپنے صحیح کرنے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے، آپ کا رازق کون ہے، اس دنیا کے اندر اس نے کیوں بھیجا ہے۔ آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اعتقادات، اخلاق اور عمل۔ یہ 3 چیزیں اگر ہماری بہتر ہو جائیں گی تو ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں بہتر نہیں ہوئیں، اگر عقیدہ آپ کا اچھا نہیں ہے، مشکلات کا شکار۔ یعنی آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ آیا عقیدہ حق کا ہے یا نہیں ہے۔ عقائد تو ہم سب رکھتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی عقائد جو ہے وہ اس کے پاس پائے جاتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے عمل، آپ کے دین کے اندر، آپ جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جن کو آپ نے حتماً انجام دینا ہے۔ وہ آپ کو فقہ بتاتی ہے، فقہ بتاتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور ایک تیسرا علم ہے جس کا نام ہے اخلاق۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کس طرح سے پاک و پاکیزہ کرنا ہے، نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ علم اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ علم اخلاق آ کر ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ لہٰذا ہم جاتے ہیں علم اخلاق۔ اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمالات، جو صفات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جن چیزوں کو پروردگار عالم نے اہمیت دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول خدا کا اخلاق ہے، رسول خدا کا کردار ہے۔ یعنی رسول خدا کی نفسانی کیفیت، رسول خدا کے اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دیکھیں، ایک معاملہ انسان کا پروردگار کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارا 3 قسم کے واسطے ہیں۔ ایک واسطہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے، معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ خدا کہتا ہے یہ کرو، خدا کہتا ہے اس کو انجام دو، آپ انجام دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ، ایک رابطہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک رابطہ انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، دوسری مخلوقات پروردگار کے ساتھ۔ علم اخلاق آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ارتباطات ہیں دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ، یہ کیسے ہونے چاہیے۔ تمہیں اپنے آپ کو کن صفات سے مزین کرنا ہے اور کن رذائل سے، کن بری صفات سے اپنے آپ کو تم نے پاک کرنا ہے، دھونا ہے، دور رکھنا ہے۔ اللہ کی نسبت سے تمہارا کیا وظیفہ ہے، علم اخلاق آ کر بتاتا ہے۔ علم اخلاق آ کر انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اپنی نسبت کیا ذمہ داری ہے، کیا وظیفہ ہے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ معرفت کے اعلیٰ ترین مرحلے پر پہنچ گیا۔ تو ایک انسان کا جو واسطہ ہے، تعلق ہے انسان کا اپنی ذات سے ہے، اپنے نفس سے، اپنے وجود سے۔ اور یہ جو اس کا وجود ہے یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح۔ لہٰذا آپ نے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف بدن کو دیکھنا ہے، وہ چیز جو دکھائی نہیں دے رہی جس کا نام روح ہے اس کی طرف سے غفلت نہیں، کیونکہ روح اور جسم کا بہت ہی آپس میں جو تعلق ہے بہت ہی مضبوط تعلق ہے۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داریوں میں سے اس دنیا کے اندر ایک ذمہ داری جسم کی نسبت ہے، ایک ذمہ داری انسان کی روح کی نسبت ہے۔
جسم کی نسبت سے آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب اسلام جو ہے جس کی طرف بہت زیادہ زور بھی دیتا ہے، مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے نظافت، النظافت من الایمان، رسول خدا کی سے منقول یہ حدیث. آپ نظافت کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، مسواک کریں، کلی کریں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ جسم صاف ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے. انسان کے جسم کے بارے میں احکامات اسلام نے آ کر بتایا. اسی طرح سے یہ جو روح ہے اس کی طہارت کی بھی ضرورت ہے، اس کی نظافت کی بھی ضرورت ہے. اسلام نے آ کر اس روح کی تہذیب، اس روح کی پاکیزگی، اس روح کی طہارت کی طرف جو ہے بہت زیادہ تاکید کی. اور جو علم اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہے اس علم کا نام ہے علم اخلاق کا. خلق سے تعلق رکھتا ہے انسان کی نفس، انسان کی روح کی تہذیب، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت جس علم کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اس علم کا نام ہے علم اخلاق. قرآن مجید میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے. مثال کے طور پر پروردگار قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کیا ہے؟ طہارت کی بات ہو رہی ہے. پاکیزگی کس کی؟ انسان، وعلیکم السلام، انسان کی روح کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی. تو تیسرا رابطہ انسان کا دوسرے افراد سے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو انسان اس دنیا کے اندر جو رہ رہا ہے، اس کی مختلف افراد کی نسبت سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان میں سے اہم ترین ذمہ داری جو اس انسان کی بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی روح سے متعلق. اب جب روح سے متعلق ذمہ داری ہے اس کو روح کو پاک کرنا ہے، روح کو رذائل سے، کثافتوں سے دور کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، بدن کو صاف کرتے ہیں، میل بدن سے جدا کرتے ہیں. اگر اس ہاتھ کو نہ دھویا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر کثافت آ جاتی ہے، میل آ جاتا ہے. اب ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو صاف کریں. اگر آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تو اس کی لیئر اتنی زیادہ موٹی ہو جائے گی کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی اسکن کا کلر نہیں پتہ چلے گا. ایسا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض افراد جو عقل کے اعتبار سے محروم ہوتے ہیں، روڈوں پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کلر کیا ہے، کیونکہ ان کے جسم کے اوپر اتنی گرد و غبار بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اصلاً اپنی جو بھی ان کا اصلی چہرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے روح ہے. روح ایک وجود ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوبصورت بنانا ہے. اس کے اوپر جتنا بھی اگر کوئی میل کچیل اس طرح کی کوئی چیزیں، اس کو اس سے رذائل جسے ہم کہتے ہیں ان سے دور کرنا ہے، اور حسنات، اچھی خوبصورت چیزوں سے، فضائل سے اس کو مزین کرنا ہے، سجانا ہے روح کو. تو روح کی تربیت علم اخلاق. اب جو ہم جس مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم نے آپ کی خدمت میں آیت بھی جس ایک مسئلے کی طرف پڑھی، لیکن دو چیزیں، ایک ہے وہ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مزین کرے گا، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا. ایک صفت حسنہ ہے، ایک صفت رذیلہ ہے. اچھی چیز سے، اچھی صفت سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اور بری صفت سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو خالی کرنا ہے، اس سے جدا کرنا ہے. تو اب جتنے بھی حسنات ہیں، جتنے بھی صفات حسنہ ہیں، اس سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی روح کو مزین کرنا ہے. دو کام ہیں ہمارے، ایک اس کو خوبصورت بنانا، دوسرا یہ کہ وہ چیزیں جو اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دور کرنا. جب تک وہ دور نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ اچھی صفت آ کر بیٹھ نہیں سکتی. جب تک انسان اپنے وجود سے بخل کو دور نہیں کرے گا، کنجوسی کو دور نہیں کرے گا، وہ سخی کیسے ہوگا؟ دونوں متضاد چیزیں ہیں. سخی بھی ہو
اور بخیل بھی ہو، تو اس بخل کو نکالے گا، اس اچھی صفت کو اس وجود کے اوپر ڈالے گا، تو یہ انسان کیا ہے؟ سخی انسان۔ یہ انسان کون ہے؟ صادق انسان۔ جھوٹ کو نکال دیا، صدق اس کی جگہ پر، صداقت، سچائی اس کی جگہ پر آ گئی۔ اسی طرح سے ایک صفت جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ساری صفات حسنہ یا صفات رذیلہ کو تو ہم چند جلسوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے، تو ایک خصوصیت یا ایک صفت جو صفت رذیلہ ہے، جس کی طرف میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 58، سورہ احزاب آیت نمبر 58 جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو مردوں کو اور عورتوں، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی تکلیف کے اذیت پہنچاتے ہیں اور جانتے ہوئے گناہ اور تہمت، وہ لوگ جو ہیں جانتے ہوئے گناہ اور تہمت کے مرتکب ہوتے ہیں، احتملوا بہتانا اثما عظیما مبینہ، یہاں پر یہ لفظ آیا ہے بہتان۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری آیات کے اندر یہ کلمہ بہتان اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، بہتان لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے۔ یہ دو تین کلمے ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ دو کلمے ہیں، تہمت اور بہتان۔ یا ایک اور بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے افترا، اردو میں شاید یہ استعمال نہیں ہوتا۔ بہرحال بہتان اور تہمت، یہ جو بہتان اور تہمت ہے یہ صفات رذیلہ میں سے ایک بہت ہی خطرناک صفت ہے۔ بہتان کہتے کسے ہیں؟ افترا کسے کہتے ہیں؟ کیا ان میں فرق ہے؟ یا یہ جھوٹ جس طرح سے جھوٹ ہے یعنی خلاف واقع خبر دینا ایسا ہی ہے یا جھوٹ کی اقسام ہیں؟ اس کے اندر بہرحال بہت علماء نے گفتگو کی ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ افترا کسے کہتے ہیں؟ لیکن آج کل اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی مشکلات کا ہم لوگ شکار ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جو اس وقت ہمارا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، جس طرح سے ہم چل رہے ہیں، جس معاشرے میں یا جس ماحول کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر ہمیں ہر لمحے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے تو کسی بھی وقت ہم اس بہتان عظیم کے جس کو کہا گیا ہے گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہتان کیا ہے؟ افترا کیا ہے؟ علماء نے اس کی تعریف بھی کی ہے، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہتان اور افترا یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے حق میں کوئی ایسی چیز کہہ دے کہ جس سے وہ راضی نہ ہو، اس کو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بول دے۔ اچھا، کسی کے حق میں ایسی چیز بول دے جس سے وہ راضی نہیں ہے اور وہ جھوٹ بھی ہے۔ میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات کروں کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ۔ ٹھیک، اور اب میں اس کو اس سے منسوب کر رہا ہوں، اس شخص سے، کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے۔ بس ایک تو میں نے جھوٹ بولا ہے جو کہ میرا عمل تھا، دوسرا میں نے ایک دوسرے شخص کے اوپر کیا کیے؟ تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، جبکہ وہ کسی بھی ایسے عمل کا مرتکب نہیں ہوا، اس نے وہ کام انجام نہیں دیا، وہ بالکل واضح انداز میں بول رہا ہے، اور مجھے کہیں سے نہیں پتا۔ ایسا نہیں کہ میں نے کسی سے سنا تھا، میں نے جو ہے وہ کوئی قرائن ایسے تھے کہ جن کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود جانتے ہوئے میں اس شخص کے اوپر الزام لگا رہا ہوں کہ وہ ایسے ہیں، وہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔
ہاں البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی زن کی بنا پر ہوتا ہے. السلام علیکم. کسی اور وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کہتا ہے، یعنی اس کے پاس اس وقت بھی یقین نہیں ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے بعد کر رہا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تہمت ہے. تو یہ بہتان، تہمت، افترا، یہ ایک ایسی مصیبت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، یا ہمارے جو معاشرے کا جو سسٹم ہے اس کو توڑ رہی ہے. جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ فوراً بہتان لگانے میں دیر نہیں لگاتا، تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتا، فوراً بغیر سوچے سمجھے. آپ کے پاس میسیج کے اندر ایک چھوٹا سا کلپ آیا، آپ نے اس کلپ کو سنا اور اس کلپ کے اوپر آپ نے اپنی رائے قائم کر لی. آپ نے اس کلپ کو سن کر کسی بھی شخص کے بارے میں ایک رائے دے دی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جو کلپ جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. آپ کو معلوم ہے اس کلپ سے پہلے کیا تھا، اس کلپ کے بعد کیا تھا. آپ نے اس کہنے والے سے، کوئی کہنے والے کے کسی اور جملے کو، اس جملے کے علاوہ ہو سکتا ہے اس نے وہ آدھا جملہ وہاں نقل کیا ہو، اس کی شرح جو ہے، اس نے تفصیل جو ہے وہ کہیں اور بیان کی ہو. آپ نے وہ سنی ہے؟ نہیں. میں نے چھوٹا سا وہ کلپ سنا اور اس کے بعد ایک فتویٰ جاری کر دیا. ہم سارے مفتی ہیں، آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا. کیوں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے. یعنی معاشرے کو ختم کر دیں گے ہم اگر اس چیز کا ہم نے خیال نہیں رکھا، اگر ہم نے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا تو ہم یہ ہوگا کہ آخر میں چل کر کہ ہم کیا ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہوں گے، ایک دوسرے سے دور ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب بہتان کی، تہمت کی کا ماحول گرم ہو جائے گا، ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر تہمت لگائے گا یا بہتان لگائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان جدائی ہوگی. جب جدائی ہوگی تو کیا ہوگا، یہ معاشرہ ٹوٹنا شروع ہوگا. ہر آدمی اپنی ایک نئی جو ہے وہ مسجد بنا کر بیٹھ جائے گا. وہ جو آپس میں محبتیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. لہٰذا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جس کی طرف ہم سب کو اپنی ذات کی نسبت، کیونکہ بات ہو رہی ہے اخلاق کی، اپنے نفس کی، نفس کو اس رذیلے سے اگر ہے تو اس سے دور کرنا ہے، اس پست ترین صفت سے. تو یہ جو ہم جب کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں یا افترا باندھتے ہیں یا بہتان لگاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں، یا تو یہ علم اور آگاہی کی بنا پر ہوتا ہے. بعض افراد جو کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں فلاں آدمی ایسا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کر رہا ہے تو وہ دو گناہ کر رہا ہے. ایک جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے. جھوٹ بھی ہے، تہمت بھی. لہٰذا یہ گناہ جھوٹ سے بھی بالا تر ہے. یعنی جھوٹ جو کہ بہت ہی تمام کی تمام برائیوں کی چابی کہا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے اندر جو ہے قباحت ہے، اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے وہ. بہتان میں کیا ہوتا ہے، بہتان میں انسان یہ تہمت لگانے والا بغیر علم کے لگاتا ہے. افترا میں علم ہوتا ہے اسے کہ یہ ایسا نہیں ہے اور پھر لگاتا ہے. اور بہتان میں کیا ہے، بہتان میں اسے علم ہی نہیں ہوتا، بغیر علم کے اپنے گمان کے اوپر جو ہے وہ کچھ حساب کتاب کر کے کہتا ہے فلاں آدمی ایسا ہے. بھئی آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ نے بات کی ہے، آپ نے اس کی بات سنی ہے؟ نہیں. بس اپنے ظن کے اوپر، اپنے گمان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا قرآن کے اندر، روایات کے اندر اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ روایات اور آیات جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں.
ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد تو بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے غیبت ہے، تہمت ہے، افتراء ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ قریب قریب کے وہ ہیں. یعنی غیبت میں کیا ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، وہ چیز جو سامنے والے میں نہیں ہوتی اس سے کیا کرتا ہے، جو سامنے والے کو پسند نہیں ہوتی اس کو بیان کرتا ہے. یعنی سامنے والا ناراض ہوتا ہے یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر کیا ہے، صرف اپنے گمان کی بنا پر کسی کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا گلی سے، پہلے بلب لگا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا یعنی جب دیکھا تو اس نے بلب نہیں ہے. اس نے کہا یہ کہاں چلا گیا؟ کہا میں نے فلاں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. تو فلاں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، بلب اتارتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، گزرتے ہوئے دیکھا تھا. تو میں تو گزر گیا لیکن اس کے اوپر لگا دیا بہتان. کہا اس نے جو ہے لیا ہوگا، اسی نے توڑا ہوگا، یا یہ لے کے چلا گیا، یہ فلاں آدمی نے چوری کر لی. تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، علم نہیں ہے یہاں پر. لہٰذا روایات کے اندر رسول خدا سے سوال کیا گیا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ تہمت اور غیبت میں فرق ہے. فرمایا غیبت کیا ہے؟ رسول خدا سے جب پوچھا غیبت کیا ہے تو فرمایا خدا اور پیغمبر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بھائی کا لفظ ہے، یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں جو ہے وہ آپ ایسی چیز کہیں کہ جو وہ پسند نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو، فرمایا اگر وہ اس چیز کے اندر، اگر وہ اس کے اندر ہو تو یہ اس نے غیبت کی ہے، یہ اس نے غیبت کی ہے. اور اگر وہ اس کے اندر نہ ہو تو یہ اس نے کیا کیا؟ تہمت لگائی ہے. یعنی اس کو پسند نہیں تھی، آپ اس کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے تھے. کہا کہ اگر وہ ہے اس کے اندر ایسی چیز، کہا اگر ہے تب بھی تم کہو گے تو یہ غیبت ہے، پسند نہیں کرتا. لہٰذا امام فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عمل جو ہے بہتان بہت ہی عجیب عمل ہے. رسول خدا فرماتے ہیں من باہت مومنن او مومنہ، جو شخص بھی کسی مرد یا کسی مرد مومن یا اور زن مومنہ پر بہتان لگاتا ہے، او قال فیہ ما لیس فیہ، یا وہ چیز کہتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ خداوند متعال اس کو قیامت کے دن ایک آتش کے پہاڑ کے اوپر، آگ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور پھر وہ اس سے خارج ہو. بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ بہتان، یہ افتراء، یہ تہمت، اس کا گناہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو اسمن کہا ہے، گناہ ہے، حرام کام ہے. ایک اس کے بعد اس کی جو بارے میں معصومین فرماتے ہیں، کہا کہ اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، بہتان کے اندر جھوٹ بھی ہے، کیونکہ سامنے والے میں وہ صفت نہیں تھی، لہٰذا آپ جھوٹ بھی بولیں. حتیٰ قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ظلم ہے، یعنی اس کے آثار، یہ ظلم ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اس طرح کی نسبت دینے والے کے لیے آخرت میں ایک خاص عذاب مقرر کیا گیا. قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس طرح کی نسبت دیتا ہے، پروردگار عالم اس کو توبیخ کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو لعن کرتا ہے جو کسی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے. پروردگار عالم اس شخص کے اوپر اس دنیا کے اندر بہتان لگانے پہ، توجہ کیجیے گا، اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے کچھ ایسے قوانین وضع کیے ہیں، بنائے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر بہتان لگائیں گے تو آپ کے اوپر حد جاری ہوگی. لہٰذا بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ جی میں نے فلاں کو اس گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ 3 افراد اور نہ ہوں تو تمہیں حد جاری کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کوئی مذاق نہیں ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے.
کسی کی شخصیت کا معاملہ ہے، یہ بہتان کے نتیجے میں سامنے والے کی شخصیت ضائع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس بہتان کے اوپر پروردگار عالم نے بعض احکامات پر خود اس دنیا کے اندر بعض حدود رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے اب اس کو 80 تعزیانے پڑیں گے، کیوں لگایا کسی کے اوپر الزام؟ اسی طرح سے فاسق انسان ہے، اسی طرح سے یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتہم المومن اخاہ انماث الایمان من قلبہ، کا جب بھی کوئی مومن برادر اپنے مومن بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس کے قلب سے، اس کے دل سے اس طرح سے پانی ہو جاتا ہے جس طرح سے نمک پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، ذوب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا روایت میں کیا ہے کہا؟ سنگین ترین گناہ، بہتان سنگین ترین گناہ، بھاری ترین گناہ۔ البہتان علی البر اثقل من جبال، تہمت لگانا کسی بے گناہ کے اوپر یہ بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ کسی کی حرمت، کسی کا احترام آپ ختم کر رہے ہو، یعنی اس کی شخصیت پامال کر رہے ہو، اور شخصیت کو پامال کرنا کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے کسی مومن کے بھائی کے اوپر تہمت لگانا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ اسلام جو ہے کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ بدترین لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں روایات کی روشنی میں۔ روایت کیا کہہ رہی؟ بدترین افراد رسول خدا کے پاس آئے، کہا رسول خدا نے فرمایا، کہا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ رسول خدا کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی خیر کو دوسروں سے روکتے ہیں، اپنی طرف آنے والی خیر کو دوسروں کی سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، خود رکاوٹ بنتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ان کے اپنے لیے ہوتا ہے۔ موجود لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ جو رسول خدا کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے گمان کیا، انہوں نے یہ سوچا جب رسول خدا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی طرف آنے سے خیر کو روکتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بس انہی کے لیے ہوتا ہے، تو لوگوں نے گمان کہ شاید یہ مقدمہ ہے، یہ جو ہے رسول خدا مقدماتی بات کر رہے ہیں کہ شاید ان سے کوئی بدتر کوئی نہیں ہے جو خیر کو اپنی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ بدتر افراد تمہیں بتاؤں؟ یعنی بدترین افراد کون ہیں؟ جو اپنی طرف آنے سے خیر کو روکتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے بس اسی کے اندر رہتے ہیں۔ کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی بدتر افراد بتاؤں؟ تو اصحاب نے کہا کہ رسول خدا اس سے بدتر کون ہے؟ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی بدترین لوگ ہیں جو معنی خیر ہوتے ہیں، اپنی طرف خیر کو پہنچنے میں خود رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ رسول خدا نے، روایت کہتی ہے کہ جب انہوں نے سے کہا کہ تو رسول خدا نے ایک دوسری صنف کا، ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ لوگوں نے کہا اچھا۔ پھر رسول خدا نے کہا اس سے بھی زیادہ بدتر افراد میں تمہیں بتاؤں؟ تیسرا گروہ۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ۔ پھر رسول خدا نے کہا اس سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو بد زبان ہیں، جن کی جو لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، کہ جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر رسول خدا نے توقف کیا، یعنی تیسرے مرحلے پر رسول نے کہا بدترین لوگ میں تمہیں بتاؤں کون ہے؟ کہا جو اپنے تک خیر آنے میں
رکاوٹ بنتے ہیں خود. پھر اس کے بعد کہا اس سے بھی بدتر بتاؤں. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ آ کر اللہ کا نبی کہتا ہے کہ سب سے یعنی بدترین لوگ کون ہیں؟ کہ وہ جو دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں. اس کے بعد رسول خدا نے کچھ نہیں کہا کہ ان سے بھی زیادہ کوئی بدتر ہے. یہ کیا ان لوگوں کے لیے جو روایت میں جملہ آیا ہے تہمت لگانے والوں کی، کہا یہ کیا ہے؟ بے شرم لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑا گناہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ بدترین ہم نشین ہیں، بدترین ساتھ بیٹھنے والے ہیں. کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جو دوزخ کے اندر بہت ہی برے حال میں، یعنی جس طرح سے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہے جو میل کے اندر بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر جو اس کیفیت کے اندر ہوگا وہ یہ گروہ ہے کہ جو دوسروں کے اوپر بہتان لگاتا ہے. کہا یہ بہتان لگانا ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. یہ روایات، یہ جو میں عنوانات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب روایات یا آیات سے ہیں. ایمان نہ ہونے کی علامت ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے کہ مومن جو ہے وہ کسی اپنے مومن کے اوپر تہمت نہیں لگاتا. یعنی مومن کی خصوصیات، اگر تہمت لگا رہا ہے تو مومن نہیں ہے. المومنو، امام فرماتے ہیں کہ مومن کیا ہے؟ لا یتہمہ، مومن تہمت نہیں لگاتا، مومن خیانت نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو ذلیل و خوار نہیں کرتا. تو یہ امیر المومنین کی روایت سے یہ جملہ، یہ کلمہ نکالا گیا ہے. اب قرآن مجید کے اندر اگر آپ آئیں تو خود قرآن مجید کے اندر بھی اس بہتان یا افتراء کے کچھ مصادیق بیان ہوئے ہیں. قرآن آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات. مثلاً قرآن مجید کے اندر چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نسبت دی ہے اپنے گناہ کی نسبت کسی دوسرے کی طرف دی ہے. سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 112، سورہ نساء آیت نمبر 112 کے اندر، ابھی میں نے کھولی ہوئی نہیں ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں. وہاں پر اپنے گناہ کی نسبت جو ہے وہ کسی اور کی طرف دے رہا ہے. تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کے اوپر بہت زیادہ بہتان لگایا گیا. حضرت ظاہراً حضرت موسیٰ کے اوپر ظاہراً جب وہ نہیں سنبھل پا رہے تھے اس فرعون سے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک بدکار عورت سے کہا کہ تم جاؤ عبادت گاہ میں. جب موسیٰ عبادت کر چکے تو موسیٰ سے سوال کرنا کہ بھائی بدترین گناہ کیا ہے، اس طرح سے جاگنا اور پھر جا کر موسیٰ کے اوپر یہ تہمت لگانا، یہ بہتان باندھنا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ زنا جو ہے وہ اس کی سزا یہ ہے. کہا کہ کوئی بھی ہو کرنے والا، کہاں کوئی بھی ہو، اللہ کا نبی ہو، کہا کوئی بھی ہو. تو اس نے وہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ تم نے میرے ساتھ یہ غلط نامشروع عمل انجام دیا ہے. جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، بہتان لگا رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اس وقت جب جناب موسیٰ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہی ہو تم سچ کہہ رہی ہو، تو اس وقت جناب موسیٰ نے جب اس کے روح کے اوپر تصرف کیا تو فوراً اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے بدلے میں پیسے دیے گئے، آدھے پیسے مجھے مل گئے، آدھے مجھے بعد میں دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ میں آ کر تمہارے اوپر یہ الزام لگاؤں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ بہتان جب کسی کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اس شخصیت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ جو اس معاشرے میں جس میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم اپنے مومنین کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے آسان کام ہے.
سب سے آسان کام کسی کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے یہ آپ کہیں کہ جی یہ کون ہے، جی یہ تو مثلاً وہابی ہو گیا، کون ہے جی یہ تو CIA کا ایجنٹ ہو گیا، یہ کون ہے. جیسا ہمارے ملک میں اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے یہ را کا ایجنٹ ہے. مذہب کے اندر ہم آتے ہیں تو مذہب کے اندر جو ہے وہ کوئی MI6 کا ہو جاتا ہے، کوئی CIA کا ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں موساد کا ہو جاتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، آپ کے پاس شواہد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کے بعد آپ اس طرح کے عنوانات کسی کو دے رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی وہ کہنے والا، اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ میں جا کر فوراً اس کے اوپر ایک عنوان لگا دوں. لیکن ہماری بس کیا کہیں بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے بول رہے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. سامنے والے کی اپنی ایک شخصیت ہے. مولانا صاحب جا رہے ہیں، مولانا صاحب کے پیچھے جو ہے ایک لگا دیا بھائی یہ تو ایسے ہیں. اچھا جی وہ بیچارہ جو ہے وہ مسجد کے اندر گیا تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ شاید اتنی زیادہ جو ہے اس کے پیچھے اس طرح کے الزامات لگا دیے گئے، اس بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. آپ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ ہم روزانہ یہ چیزیں ملاحظہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، سامنے والا کچھ نہیں کہہ رہا، ہم جو ہے زبردستی اس کی مراد نکال کے اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے لہٰذا یہ دین سے باہر نکل گئے. کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ہم نہیں سوچتے کہ اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا کی زوجہ کے اوپر الزام لگایا، وہ کیا تھا؟ بہتان تھا. جناب ماریہ قبطیہ کے اوپر بہتان لگایا. پروردگار عالم قرآن مجید میں مذمت کرتا ہے. حضرت مریم کا جو امتحان ہے وہ معمولی امتحان نہیں ہے. حضرت مریم کے اوپر بہتان لگایا کہ آپ طاہرہ نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں. پروردگار عالم نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کروایا، ثبوت دیا، ان کے صدیقہ ہونے کا اعلان کیا. اسی طرح بہت سارے موارد آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے. رسول خدا کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو رسول خدا کے اوپر جو بہتان لگاتے تھے وہ کیا تھے؟ کہ یہ کون ہے؟ یہ شاعر ہے. رسول خدا جب اللہ کی آیات کو ان تک پہنچاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہ یہ شاعر ہے. کیا کہتے تھے؟ کہ یہ مجنون ہے. کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے. یہ سب کیا ہیں؟ جادوگر. ابھی آپ جو ہے خواتین کے اندر جو ہے کوئی مشہور ہو جائے کہ وہ تو جادو کرتی ہیں تو ان کے دروازے کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا. اور وہ بیچاری اگر ایسا نہ کرتی ہو، صرف ایک آدمی صرف اس کو مشہور کر دے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرے گا. کیوں؟ کہا کہ یہ تو بھائی جادوگر ہے، جادو کر دے گی. اب اس کے پاس وہی جائے گا جس کو جادو کروانا ہوگا، باقی جو بیچارہ عام آدمی ہے تو اس سے بھاگے گا. لیکن اس سے اس کی شخصیت کہاں پہنچا دیا آپ نے اس کی شخصیت کو کہاں پہنچا دیا. آپ کسی کے لیے مشہور کر دیں یہ تو چور ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے. صرف مشہور کر دیا آپ نے تو اب جب وہ کسی محفل کے اندر وہ شخص آئے گا تو ہر آدمی اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوگا، اپنی چیزوں کو سمیٹ رہا ہوگا. صرف ایک بہتان کی وجہ سے اس شخص کی شخصیت جو ہے آپ نے تباہ کر دی. یعنی یہ جو چیز ہے یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی حیثیت ختم کر دیتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس تہمت کو، اس بہتان کو سخت انداز میں اس کی مذمت کی ہے، اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا. امام مومن کی عزت کوئی معمولی عزت نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے، کعبے سے بالاتر ہے. تہمت کے ذریعے تم مومن کی
تہمت کے ذریعے سے کیا کرتے ہو تم تہمت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہو. یعنی جب تم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہو تو تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. یا اس کے علاوہ دوسری روایات. تو معاشرے کے اندر ایک جو مشکل ہے ہماری اس وقت وہ یہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس مشکل سے بچانا ہے. تہمت پسترین عمل ہے، وہ یہ عمل انجام دیتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ عمل انجام دیتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. ہر آدمی اس عمل کو انجام نہیں دے گا، کیونکہ اس کا جو سبب ہے تہمت لگانے کا، جو اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ جھوٹ کے اوپر ہیں. لہٰذا تہمت بھی وہ لگائے گا جو جھوٹا ہے. آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صداقت، صدق الحدیث. اس تہمت کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ. اس تہمت کی بنیاد ہے غیبت، اور یہ دونوں پسترین گناہ ہیں، غیبت اور جھوٹ. لہٰذا اس تہمت کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے اور جھوٹ بھی آ جاتا ہے مختلف انداز میں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس کے نقصانات. اب یہ بہتان دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا خدا کی نسبت، یا رسول کی نسبت، یا تیسری طرح لوگوں کی نسبت. خدا کی نسبت بھی لوگوں نے کہا کہ خدا کی عدالت کا منکر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ بہتان لگا رہے ہیں. بعض افراد یہ کہتے ہیں خدا عادل نہیں ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کے اوپر بہتان لگا رہا ہے. رسول خدا پہ بہتان لگایا، کہا ساحر ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. مومنین کے اوپر، لوگوں کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، کہا یہ کون ہے؟ جی یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کا تعلق فلاں سے ہے. تو یہ بہتان آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر چکا ہے. اس کے کچھ مراتب علماء نے ذکر کیے ہیں. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تہمت لگاتے ہیں کسی کی طرف اس کے عمل کی نسبت سے کہ یہ برا عمل، فلاں عمل انجام دیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے تہمت لگا دی، بھائی یہ تو ایسا عمل انجام دیتے ہیں. کبھی تہمت جو ہے وہ ناموس کی نسبت سے لگاتے ہیں کہ جو داستان افک قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کبھی جو ہے یہ صرف اور صرف احتمال کی بنا پر، وہ جو میں نے مثال دی کہ ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، بعد میں وہ چیز غائب ہو گئی، کا فلاں لے گیا ہوگا، میں نے دیکھا تھا. آپ نے صرف احتمال کی بنا پر اس شخص کے اوپر لگا دیا. کبھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، اور یہ بہتان کی بدترین کیفیت ہے. علاج کیسے کیا جائے اس کا؟ اس سے بچا کیسے جائے؟ یہ صفت تو ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ اور غیبت سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ بہتان کی جڑ ہے جھوٹ اور غیبت. اب غیبت کا علاج کیسے ہوتا ہے، جھوٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے، آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. اگر وہاں پہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس صفت سے نجات پا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہاں پر اس چیز کا خیال نہیں کیا، یعنی جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، غیبت سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، تو ہم بہتان لگانے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی اس کی جو مقدمات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو بہتان لگانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو اس کا علاج جا کر کرنا پڑے گا پیچھے، غیبت کا علاج کرنا پڑے گا، جھوٹ کا علاج کرنا پڑے گا. جب آپ غیبت اور جھوٹ سے بچیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہم جو ہیں کس سے؟ بہتان سے، تہمت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.
یہ ہو گیا ایک مسئلہ. تو یہ جو اخلاقی جی مسئلے بہت ہو گئے. جھوٹ، غیبت اور ہاں اس کی بنی سب سے عالمی مسئلے ہیں. یہ اتفاق سے یہ سب کے سب جو ہیں زبان سے ہوتے ہیں. اور زبان جو ہے نا وہ انسان کی پروردگار عالم نے قید بنائی ہے، پنجرے کے اندر رکھی ہے. لیکن ہم جو ہے پنجرے کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں. تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس پنجرے کے دروازے کو بند رکھیں تو جس طرح ہم گھر کے اندر کوئی پرندہ لاتے ہیں تو اس کے پنجرے کے دروازہ تو نہیں کھولتے، کھولیں گے تو اڑ جائے گا. اتنا مہنگا خریدا ہے، اگر اس کے دروازے کو کھول دیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک لمحہ نہیں لگائے گا، اڑ جائے گا. طوطے ہیں مثال کے طور پہ، جب کتنے کا ہے 5 لاکھ روپے کا طوطا ہے، تو آپ طوطے کو لا کر جو ہے وہ پنجرے میں رکھتے ہیں، بند جگہ پر رکھتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے. کیوں؟ اس لیے اس کی اہمیت بہت ہے. انسان کے وجود میں بھی ایک عضو ایسا ہے کہ جس کی اہمیت بہت ہے، وہ ہے زبان. اور وہ زبان جو ہے پروردگار عالم نے اس کو بند رکھا ہے منہ کے اندر. 32 دانتوں میں. دانت آگے ایک دانت ہیں، اس کے بعد پھر ہونٹ ہیں، 2 دروازے ہیں اس کے آگے، 2 دروازے، 2 شٹر ہیں. ان کو اس کے پیچھے رکھا ہے تاکہ یہ زبان جو ہے اتنی آسانی سے نہ چلے. لیکن اگر یہ دروازے کھل جائیں تو یہ وحشی درندہ ہو جاتا ہے. روایت معصوم فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے ایک وحشی درندے کی مانند ہے کہ اگر وہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی و بربادی کرتا ہے. ٹھیک ہے مولوی خاموش رہ سکتے تھے تو 25 سال خاموش رہنا چاہیے. جی مولوی خاموش جی 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 بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو کیا ہوا کہ یہ پر زبان سے، کیونکہ یہ کہاں سے کہاں چلی ہے بات، تو یہ جو تینوں گناہ تھے، صحیح کہہ رہی تھی آپ کہ بہتان سے پہلے پھر آپ کو غیبت اور جھوٹ، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. اور یہ سارے کے سارے گناہ جو انسان کے جو اکثر گناہ ہیں، اکثر گناہ وہ زبان سے ہوتے ہیں. حتیٰ بعض لوگوں نے اس کی تعداد جو بیان کی ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، 200 تک گناہ زبان کے لیے بعض لوگوں نے لکھے ہیں. تو یہ گناہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ زبان سے ہو رہے ہیں. زبان کو اگر کنٹرول کر لیں گے تو کافی حد تک وہ ہو سکتا ہے. بہرحال تو خدا نے بھی چاہا تھا کہ یہ کنٹرول رہے، لہذا 2 دروازے اس کے آگے تھے. لیکن انسان اگر خود نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. خود اگر ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ پست ترین عمل ہے روایات کی روشنی میں، ایمان کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی بزرگی کو، انسان کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اختلافات کا باعث بنتا ہے. آپس میں جھگڑے، پریشانیاں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہی چیز بن رہی ہوتی ہے. تو اجتماعی اعتبار سے ایک زشت ترین، ایک پست ترین عمل ہے تہمت یا بہتان یا کسی کے اوپر افطرا باندھنا. یہ بدترین عمل ہے اجتماعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. یعنی اپنا تو انسان نقصان کر ہی رہا ہے، معاشرے کے اسٹرکچر کو بھی جو ہے وہ ہلا رہا ہے. آپ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر یہی روش چلتی رہے تو کیا ہوگا؟ معاشرہ جو اس کے اندر جو محبت تھی، جو اس کے اندر سکون تھا، جو بھائی چارہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا. اور جو ہم آج اس زمانے کے اندر محسوس کر رہے ہیں، پرانے زمانے کے اندر لوگ رہتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. آج 2 آدمی ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری مشکلات یہیں سے شروع ہوتی ہیں. جھوٹ، غیبت، تہمت، افتراء، بہتان، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ہمارے لیے مشکلات کو ایجاد کرتی ہیں. اس کے جو میں نے آپ کی خدمت میں اثرات بیان کیے، یہی تباہی، ظلم و ستم، خشم، غضب، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پروردگار عالم نے بھی قرآن میں ذکر کی ہیں، اور روایات کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے. وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کا ایمان ختم ہو رہا ہے. جب انسان کا ایمان چلا گیا تو پھر اس کے پاس کیا بچا؟ تو یہ وہ مہلک بیماری ہے جو انسان کے ایمان کو
ختم کر دیتی ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, ان چیزوں سے دور کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کھو دیں, ایمان ہمارا چلا جائے. جیسے آج کل ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ بڑی آسانی سے کھل کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں. پہلے ہم لوگوں میں سے مربت ختم ہو گئی. پہلے جو تھا نا اخلاص اور مربت تھی کہ یہ بڑا ہے, اگر اس سے کچھ کبھی کہہ بھی دیا ہے نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جتنا بڑا ہے اگر اس سے ہمیں کچھ. آج کل آپ چاہے بڑا چھوٹا درمیانہ کچھ نہیں تھا, لحاظ اور جو مربت ہوتی تھی نا سر, جی جی, بس وہ چلی گئی. تو یہ اس لیے یہ چیزیں برداشت عام ہو گئی. بس وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک چیز ہے, یعنی دو چیزیں ہیں, دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی. تو جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز آ کر اس کی جگہ لے لیتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. یہ جو صفات رذیلہ ہیں, جو بری صفات ہیں, یہ ہماری ان جگہوں پر بیٹھ گئی ہیں. اب جب تک ہم اس کو خالی نہیں کریں گے ہم اچھی صفات سے اپنے آپ کو مزین نہیں کر سکتے. یہ درگزر کرنا, برداشت کرنا, یہ کب آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا کہ جب ان کی جو ضد ہیں, ازداد ہیں, ان کو ہم اپنے آپ سے دور کریں. اب یہ جھوٹ, غیبت, تہمت, یہ بہت سارے فضائل اخلاقی کو ہمارے سے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں. یعنی جھوٹ آئے گا تو آپ جو ہے قسم بھی کھائیں گے, قسم بھی کھائیں گے, جھوٹی قسم بھی آ گئی. اب جھوٹی قسم کے اپنے کچھ اثرات ہیں, اس کے خود کچھ اپنے مطلب اس کے جو نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. یہ جھوٹ پلس ایک جھوٹی قسم. اسی طرح سے یہ جھوٹ پلس بہتان, کسی کی شخصیت کو خراب کرنا, کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ کعبے سے عظیم ہے, کعبے سے برتر ہے. خوب اتنی عظیم چیز کو جب آپ میں خراب کریں گے تو کس طرح سے پروردگار عالم اس انسان کو ایسی چھوڑ دے گا؟ آپ نے تو اس کو معاشرے کے اندر ختم کر دیا. یعنی آپ نے تو کوشش یہی کی ہے. حضرت موسیٰ پہ جب وہ عورت الزام لگا رہی ہے تو حضرت موسیٰ کیا, یعنی بہتان کو بہت سے بہت, یعنی انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے. انسان سوچتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. انسان پریشان ہو کر دیکھتا ہے سامنے والے کو, اس نے کہا کیا ہے. یہ چیز تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ جو میرے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر جب اس کے اوپر ایک چیز, ایک دفعہ ایک انسان کے اندر کوئی چیز ہے اور وہ اس کے اندر بیان کر رہا ہے تو بالآخر وہ کہتا ہے کہ بھائی ہے میرے اندر, بہرحال اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ایک چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں, حضرت موسیٰ جو ہے مبہوت ہو گئے. یہ کیا, رسول خدا کو یہ کہہ رہے ہیں, امیر المومنین کو یہ کہہ رہے ہیں, امام حسن مشتبہ کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے انسان, مبہوت ہو جاتا ہے. یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ مبہوت ہو گیا, یعنی پریشان ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. کیونکہ سامنے سے جو چیز آئی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں ایسا, سامنے والے نے اس کو ویسا بنا دیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ, اس کی شخصیت جو بھی ہے, اس کے اثرات جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی نسبت سے فرق کرتا ہے. کسی عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اس کے ایک اپنے اس کے نقصانات ہیں. کسی مرد کے اوپر, اب وہ مرد جو ہے وہ کس طرح کا, اس کی اجتماعی حیثیت کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, استاد ہے, معلم ہے, ان سب کے اپنے اپنے جو ہیں وہ مقامات ہیں. اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوگا وہ بہتان, اس کو نقصان پہنچے گا. تو یہ معاشرے کی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے. لہٰذا اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہم چل رہے ہیں, یہ جو موبائل کے اندر جو میسیجز آتے ہیں, خصوصاً کلپس جو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کلپس کے دیکھ کر ہمیں کسی کے لیے بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں رائے دینے والے؟ ہم کوئی قاضی تو ہیں نہیں. پروردگار عالم نے ہمیں رائے اگر قائم کر بھی لیں تو پھر اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے. رائے اصل میں رائے, ہاں, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہاں نہیں, اب میں رائے قائم کرنے کے لیے بھی مجھے مضبوط چیزوں کی ضرورت ہے نا.
مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جو سامنے والے نے بات کی ہے ایسا ہی ہے. مولانا جیسے آپ نے جس کی بات کی کچھ دنوں پہلے ابھی ایک ٹائم پہلے چلی تھی, کسی مفتی نے بولا کہ وہ نعوذ باللہ رسول خدا کو لکھنا نہیں آتا تھا. آپ نے بھی وہ کلپ دیکھی ہوگی, تو مطلب وہ اس نے کس سینس سے بولا یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن نا بولا تھا کہ اور اس پہ لوگوں نے بہت اعتراضات بھی کیے تھے. خوب, یہ اس نے جو بولا تھا, البتہ میں ابھی کیا بولوں اس کو, اور بہرحال رسول خدا نے کبھی لکھا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. رسول خدا کو لکھنا نہیں آتا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. رسول خدا کمال مطلق ہے, ہر وہ چیز جو کمال ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے, وہ ائمہ معصومین کے پاس ہے. ائمہ معصومین نے اگر رسول خدا جنگ کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو جہنم کی طرف واصل نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رسول خدا شجاع نہیں تھے, رسول خدا پیچھے رہتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب ہم جنگ شدت پر ہوتی تھی تو ہم رسول خدا کی پناہ لیتے تھے, اس کا مطلب ہے رسول خدا وہیں ہوتے تھے. تو رسول خدا فضائل کا مجموعہ ہے, ہر صفت رسول خدا کے اندر بطور اتم موجود ہے. رسول خدا نے نہیں لکھا, نہیں لکھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے لکھنا نہیں آتا. وہ اصل میں ایک کلمہ ہے, بہرحال وہ ایک اپنی الگ گفتگو ہے. امی کا لفظ ہے, اس امی کے لفظ سے اس شخص نے جو ہے وہ یہ استفادہ کیا. تو ایسا نہیں ہے جیسا اس نے کہا, ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے جیسا اس نے کہا کہ رسول خدا نعوذ باللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر یہ جو امر بالمعروف کوئی اگر کوئی ایسا عمل کرے, کبھی سمجھتے سے ہم ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب ایک رسپیکٹ کریں اور نہیں جواب دیں, مگر کوئی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت یعنی کہ ڈٹائی سے کوئی گناہ کر رہا ہو, سر عام کر رہا ہو پبلکلی, اور اس پہ وہ شرمندہ نہ ہو, اس پہ فخر کرے, اس ٹائم پہ ایک امر کہتے ہیں معاشرے میں برائی یوں پھیل رہی ہے کہ ہم برا کو ہونے دیتے ہیں اپنے سامنے, مطلب اس کو کنڈیم نہیں کرتے. مطلب اس میں ہمیں کیسے وہ کرنا چاہیے کہ یہاں ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے یا پھر اس چیز کو وہ کر دینا ہے. دیکھیں, امر بالمعروف کی اپنی شرائط ہیں, ٹھیک ہے. امر بالمعروف کی شرائط میں سے من جملہ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے کہنے سے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. ایک آدمی بالکل فسق کے اندر ڈوب گیا ہے, آپ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار تو کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یا میں جو ہے اس کو مار نہیں سکتے. اس کو ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے حاکم وقت سے, مجتہد جامع شرائط سے اجازت لینی پڑے گی, وہ بھی ایک خاص لیمٹ کے اندر. تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فعل سے تنفر, نفرت, بیزاری, لیکن آپ جائیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کے اسٹیپ ہیں, درجات ہیں کہ آیا جو ہے آپ اگر اس کو کچھ کہیں گے تو وہ رکتا ہے, آپ کی بات کا اس پہ اثر ہوتا ہے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کی بات کا آپ کو معلوم ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سچ نہیں کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ظالم کا ساتھ دیا. نہیں, مظلوم تو بیچارہ پھر اور مظلوم ہوگا. ہم کوئی اس کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم اپنی بات جب کریں گے تو ہم صحیح بات کریں گے جو بھی ہے. مثلا فرض کریں کوئی آدمی غلط بات کر رہا ہے تو آپ نے کھڑے ہو کے اپنی بات کر دی, لیکن امر بالمعروف کا جو معمولاً جو ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جی ہم اس کو پکڑیں, اس کو روکیں, یہ کام نہیں ہے. اگر آپ کی یہ ذمہ داری ہے تو آپ کریں, اگر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ اس مقام پر ہیں, ممکن ہے یہ بھی فرق کرے, ممکن ہے یہ ذمہ داری ہو کہ اس کی امام جماعت کی, آپ کھڑے ہوں گے, اس سے بجائے اس کے کہ کوئی اچھائی ہو اس سے اور زیادہ برائی بڑھ جائے گی, کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے جو امام جماعت کا ہے. میں کھڑا ہوں گا, سامنے 10 آدمی میرے سامنے کھڑے ہوں گے کہ بھائی آپ کون ہو, اور اگر امام جماعت اپنا حق ادا نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے بھی, یعنی کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے. کس کنڈیشن میں بریء ذمہ ہو جائیں گے اس بات سے امر بالمعروف؟ نہیں, دیکھیں, اگر آپ دیکھیں توضیح المسائل کے اندر آپ کا فقہ کا درس ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں چیپٹر میں امر بالمعروف کی شرائط دی ہیں. اگر یہ شرائط ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر یہ شرائط نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. رہی بات یہ کہ ایک غلط چیز ہے,
اس کے بارے میں بولنا تو آپ اپنے محفل کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے اس گیدرنگ کے اندر بہترین انداز میں اس چیز کو بیان کریں. اگر کوئی غلط بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت میں، مطلب مخالفت اس طرح سے نہیں کہ اس کو، ہاں آپ جو ہے ایک موضوع دیں، ایک موضوع پہ بات کریں کہ بھائی صحیح چیز یہ ہے اور اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، ختم. لیکن یہ کہ میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لوں، میں جا کے اس کو بند کروں، میں اس کے خلاف شروع ہو جاؤں، یہ طریقہ نہیں ہے. جو ایک عالمانہ طریقہ ہے اس کو انسان اپنائے. واقعاً اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کا جواب انسان دے، لیکن عالمانہ طریقے سے، نہ یہ کہ بہتان لگا کے، نہ یہ کہ تہمت لگا کے، نہ کہ افطرا لگا کے. نہیں، ہم یہ کہیں گے وہ یہ ایجنٹ ہے مثال کے طور پہ. اگر کسی نے کہہ دی، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور جب کہ وہ آدمی جو اپنی بات پوری کر رہا ہو تو پھر آپ کو حق نہیں ہے اس طرح سے کہنے کا. آپ اپنی بات کریں علمی اعتبار سے. ایک منٹ بیٹا، علمی اعتبار سے آپ اپنی بات کریں، آپ کو کسی نے روکا تھوڑی ہے. لیکن آپ کسی پہ الزام لگائیں، یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ کہہ کر آگے بڑھ دیں. میرا ایک سوال ہے کہ ابھی ایام اعضا گزرے تو ہماری جو عزاداری ہے، مطلب کمرشل لائف جا رہی ہے بہت زیادہ. پہلے ہمارے یہاں سادے کھانے کھائے جاتے تھے، اب تو لگتا ہے کہ بس کسی ولیمے میں جا رہے ہیں ایسے کھانے ہو گئے ہیں. اور مطلب ہمارے جو نوحے ہیں وہ نوحے نہیں رہے، وہ منقبتوں پر ماتم ہوتا ہے. تو اس پہ ہمارے جو عالم دین ہیں جو مجالس پڑھتے ہیں وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. ان کی مطلب وہ تو مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں انتظامیہ کی بھی غلطی ہے. چلو شکر. بہت اچھا سوال کیا. آپ بتا دیں. تو صحیح ہے نا، خود نے جواب دے دیا. انتظامیہ کی بھی غلطی ہے، آنے والوں کی بھی غلطی ہے، سب کی غلطی ہے. سب کی غلطی مطلب اس معنی میں ہے کہ دیکھو وہ جو عالم دین آیا وہ تو آیا اور اس نے مجلس پڑھی ہے، جو بھی خطیب تھا اس نے پڑھی، وہ چلا گیا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ تو اس کو بھی نہیں پتا. آپ نے کس نوحہ خان کو بلایا ہے؟ خوب یہ بلانے والا کون ہے؟ جس نے وہ مجلس کا انعقاد کیا ہے. تو یہ اس کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. اصل میں یہ ہمیں اپنے گھروں سے خود سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم اس عزاداری کو ویسے ہی اسی طرف لے کر جائیں جو 50 سال پہلے تھی. سادگی کی طرف، کھانوں کے اعتبار سے، نظر و نیاز کے اعتبار سے. نیاز کریں، خوب دل کھول کے کریں، لیکن یہ احساس نہ ہو کہ جناب یہ کوئی شادی کی خوشی کی وہ ہے کھانا ہے. آپ بریانی کھلائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کا انداز، ممکن ہے کسی جگہ بریانی بھی معیوب ہو، اور ممکن ہے کہ کسی جگہ اس بریانی معیوب نہ ہو لیکن اس کو جو کھلانے کا انداز ہے وہ معیوب ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں جو ہے آپ کے ہاں جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا تو کھچڑی کھلاتے تھے. اگر کوئی کھچڑی کے علاوہ کچھ اور کھلا دے تو برا منایا جاتا تھا. ابھی جو ہے وہ کھچڑی سے بریانی پہ آ گئے. دفنا کے آتے ہیں تو وہاں پہ بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ختم ہو گیا. لیکن عزاداری سید الشہداء میں خوب، اس میں ہم سب کا قصور ہے، سب کو اپنا اپنا حصہ. جہاں یہ اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں بولوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں کریں تو آپ اس چیز کو فالو کریں. بھئی کپڑے پہننا عزاداری کے اندر یہ تو میرا اپنا ذاتی فعل ہے نا. پہلے زمانے کے اندر جو ہے وہ کپڑے رنگے جاتے تھے، کپڑے جو ہے وہ سلتے نہیں تھے. ابھی جو ہے درزی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ تو ہمارا سب کا، مولانا صاحب کا تو مسئلہ نہیں ہے. مولانا صاحب کے کہنے سے اثر نہیں ہوگا جب تک ہم خود اس کے اوپر اپنے گھروں سے شروع نہیں کریں گے. تو ہمیں اپنے گھروں سے اس کو شروع کرنا پڑے گا. ہمارے گھر میں مجلس ہو، ہم 4 کھانے کریں، کسی اور کے گھر میں ہو تو ہم کہیں نہیں جی ایک ہی کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ دوسرا کہے گا بھائی اپنے گھر میں کر رہے ہو تو مجھے بھی کرنے دو. تو ہمیں اپنے گھر سے سب کو خود شروع کرنا پڑے گا. جہاں جس کا بس چلے وہ کہے، وہ کرے، لیکن زور زبردستی اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ شروع کریں. آپ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ پسند نہیں کریں گے، لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. لوگ پسند بھی کریں گے اور فالو بھی کریں گے. آپ کا عمل اچھا ہوگا. آپ کہیں کہ جی ہم تو ویسے ہی عزاداری کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے دادا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے. پہلے سادگی تھی. جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جو یہ بہتان اور یہ اس طرح کے بچے اتنے
हाजिर दिमाग और इस तरीके की जो सूरत हाल हो गई है, मैं ये समझती हूँ ना इसमें जो है ना हम माओं का बहुत ज़्यादा कुछ हर जगह का उसकी वजह ये है कि जब हम कहीं भी हमारी अम्मी हमें कहीं लेकर जाती थी तो वो कहती थी देखो हम वहाँ मामू के घर में जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर मामू किसी बात पे डांट दें या तुम्हें कुछ कहें तो ये मत करना कि जवाब देने के लिए खड़ी हो जाए, खामोशी से सुन के आना, और वहाँ जाओ खाने को जो मिले ये नहीं कहना कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है ये हम नहीं खाएंगे, अगर पसंद नहीं आए तो बैठ के और निवाला लेके उठ के कि हमने खाना खा लिया। तो तरबियत तो देखें, हाँ आजकल के जो है वो माँ बाप ये काम करते ही नहीं, और अगर हमने कभी ऐसा कर दिया कोई बात कर दी ना तो घर पे आके कूट लगती थी, तुमने ये ऐसे क्यों किया, तुमने ये जवाब कैसे दिया। नहीं देखें बिलाखिर वो बहुत आजकल की मैं ये काउंसलिंग ये करती ही नहीं है कि जब निकले बच्चे रह पर यूँ बोले, मजलिस पूरी मजलिस का सारा देखें सबसे बुनियादी जो जगह है तरबियत का जो है वो घर है, घर है, वालिदैन है, माँ है, तो असल चीज़ तो वहीं से शुरू होती है। तो असल जगह तो वही है, घर है, तरबियत वहीं से होती है और ये सब चीज़ें वहीं से सिखाई जाती हैं। जब वो ये देखेगा कि बड़ा मेरा किसी को कुछ बोलने में आसरा नहीं कर रहा, वो भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। नतीजा ये होगा कि आप देख लें इस वक्त, पहले आप जो है 4 ख़ानदान 4 भाई मिल के रहते थे, 4 फैमिलीज़ होती थी, अब एक फैमिली नहीं रह रही साथ, नहीं रहने को तैयार। उनकी बुनियादें यही हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो, ग़ीबत, झूठ, तोहमत, ये तीनों चीज़ें तो ऐसी चल रही हैं, बस यही चल रही है। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इनसे बचाएं, परवरदिगार हम सबको इनसे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएं। सलवात पढ़ने मोहम्मद।